اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ مشتری سورج سے فاصلے کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے، لیکن جسامت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر۔ مریخ اور مشتری کے درمیان معمول سے زیادہ جگہ خالی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس خالی جگہ میں ایک سیارہ تھا جو کسی وجہ سے پاش ہو گیا، اور اب اس کے بچے کچے ٹکڑے خلا میں سورج کے گرد موجود ہیں۔ ان میں سے جو ٹکڑا زمین کے مدار کے اندر گھس کر زمین کی فضا کے ساتھ رگڑ کھاتا ہے، اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ شدت حرارت سے جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ہم اس کو شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں۔ نظام شمسی میں بعض ایسے اجرام فلکی بھی ہیں جن کو نہ تو سیارہ کہا جاتا ہے اور نہ کبھی سیارے کا چاند، کیونکہ نہ تو وہ کسی سیارے جتنے بڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی سیارے کے گرد حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اجرام فلکی کو سیارچے کہا جاتا ہے۔ مشتری یعنی جوپیٹر کے 18 چاند دریافت ہو چکے ہیں، اور کس چاند پر زندگی کے اثرات ملے ہیں آج اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل کیپٹل کلیکشن سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہمارے نظام شمسی کا سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر ہمارے نظام شمسی کا اتنا بڑا سیارہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے سارے سیارے سوائے سورج کے اس میں سما جائیں تو بھی بہت ساری جگہ بچ جائے گی۔ وزن کے اعتبار سے بھی اگر ان سب سیاروں کو 2 بار بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی مشتری کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ مشتری نام کا سیارہ ہماری زمین کے لیے ایک ڈھال بنا ہوا ہے۔ یہ بات ناسا نے ہبل دوربین کے ذریعے 1994 میں ہمیں بتائی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک پتھر جو زمین کی طرف بہت تیزی سے آ رہا تھا، وہ پتھر اگر زمین پر گرتا تو شاید زمین کا نام و نشان تک نہ رہتا، لیکن زمین کے درمیان یہ ستارہ مشتری ہماری زمین کے لیے ایک ڈھال کا کام کر گیا۔ جوپیٹر نے اپنی کشش سے اس پتھر کو اپنی طرف کھینچا، جس سے اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ منظر ہبل دوربین کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا۔ مشتری کا ایک دن 10 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس کا ایک سال 4333 دن کا۔ وجہ یہ ہے کہ اسے سورج کے گرد زمین کی نسبت کہیں لمبا چکر لگانا پڑتا ہے، جس سے اسے ہزاروں شمسی دن لگتے ہیں۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر ایک انسان جس کی عمر 80 برس ہے تو مشتری پر اس کی عمر صرف 5 سال ہوگی۔ جی ہاں، اور اس کی کشش کی وجہ سے اس 80 سالہ آدمی کا وزن بھی 180 کلو تک ہو جائے گا۔ مشتری کی فضا زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے، لیکن تھوڑی مقدار میں کچھ اور گیسیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان زہریلی گیسوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں زندگی کا پایا جانا ناممکن ہے۔ مشتری کے 18 چاند دریافت ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ان مشہور چاندوں کے نام آیو، گائنامیڈے، کیلیسٹو اور یوروپا ہیں۔ یہ دونوں چاند ہمارے نظام شمسی کے سیارے عطارد سے بہت بڑے ہیں، اور آیو ہمارے زمین کے چاند سے بہت بڑا ہے۔ ان 18 چاندوں میں سے کون سا چاند ہے جہاں زندگی کی امید ہے؟ یہ چاند یوروپا ہے۔ اس چاند کو جیرارڈ کیوپر نے کئی بار دوربین سے دیکھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یوروپا پر پانی موجود ہے، لیکن یہ ہمارے چاند سے 80 کروڑ 800 ملین کلومیٹرز دور ہے، اور ہبل ٹیلی اسکوپ سے یہ آبزرویشن تو پکی تھی کہ یوروپا پر پانی ضرور ہے۔ جیرارڈ کیوپر کی یہ پیشن گوئی بھی قریب درست ثابت ہو رہی تھی۔ پھر ناسا کا ایک گلیلیو پروب اسپیس مشن 1989 کو جوپیٹر پر گیا۔ اس نے زمین پر یہ انفارمیشن بھیجی
کہ یوروپا کی سطح کے نیچے پانی ضرور ہے۔ یہ کتنا پانی ہے، میں آپ کو اس بات کا اندازہ اس طرح لگواتا ہوں کہ ہماری زمین پر سمندر کی سب سے گہری جگہ ماریانا ٹرینچ ہے، جو تقریباً 11 کلومیٹر بنتی ہے۔ سب سے بلند جگہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے۔ یہ بلند جگہ ماؤنٹ ایورسٹ سے لے کر ماریانا ٹرینچ کی گہرائی تک تقریباً 20 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور اب آپ سمجھیے کہ یوروپا چاند کی سطح پر موجود برف کی موٹائی سے لے کر اس کے نیچے سمندر کی گہرائی تک تقریباً 120 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب کیپٹل کلیکشن کے سننے والوں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ یوروپا پر کتنا پانی موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں، اور بر وقت اسی طرح کی ویڈیو سننے کے لیے ہمارا یہ چینل کیپٹل کلیکشن ضرور سبسکرائب کریں۔